چل نہیں رہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کا اس دنیا میں یہ طریقہ کار بھی ہے، سنت بھی ہے، انداز بھی ہے کہ جسے کمزور سمجھا جاتا ہے مالک اس کو طاقتور بنا کے دکھاتا ہے، اور جو طاقت کے نشے میں ہوتا ہے اسے ایک نہ ایک دن نیچا دیکھنا ہوتا ہے، گھمنڈ ٹوٹنا ہوتا ہے، تکبر کو آخر مٹنا ہوتا ہے۔ جتنے بھی انبیاء علیہم السلام اللہ نے چنے ہیں، سب کے سب معاشرے کے اندر سوائے سلیمان علیہ السلام کے کوئی سیادت اور قیادت میں بہت بڑے مالی حیثیت کے یا سیاسی طور پہ مضبوط لوگ نہیں تھے، حتیٰ کہ قوم کو یہ کہنا پڑا ان کے بڑے بڑے سرداروں کو کہ نبوت کے لیے اللہ نے آپ کو ہی چنا تھا، تحقیر کا انداز، لیکن رب نے ثابت کر کے دکھایا کہ جو میرا انتخاب ہوتا ہے، جو میرا استعفاء ہوتا ہے، جو میرا چناؤ ہوتا ہے، وہ میری مرضی ہے، میری حکمتیں ہیں، اور غلبہ میں نے انہی کے لیے لکھا ہے جو میرے ہیں۔ دنیا کو اس وقت بھی اعتراض تھا اور آج بھی اعتراض ہے کہ آپ کس کے ساتھ جڑ کے دنیا کو چلانا چاہتے ہیں، اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ صورتحال
اس دور میں یہ ہو گئی کہ آپ جو بھی کہتے قوم مذاق کرتی، وہی سناتے رد کر دی جاتی، دعوت دیتے استہزاء کیا جاتا، پیغام اللہ کا دیتے گالیاں دی جاتی، اور وہی بھی کچھ دیر کے لیے رکی تو یہاں تک کہہ دیا گیا کہ محمد کا رب اسے چھوڑ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے 10 صورتیں ہیں، 11ویں صورت میں لوگوں کے تانے تنوڑے، طنز تشنیع جب حد سے بڑھی تو نزولی اعتبار سے جو 11ویں صورت اتاری ہے، آج کل قرآن مجید میں 93 نمبر پہ ہے ترتیب توقیفی میں، مالک نے اس میں اسی بات کا جائزہ لیا اور ایک بہت بڑی حقیقت پیش کی کہ جسے تم نے یتیم سمجھ رکھا ہے، اسی یتیم مکہ کو نبوت کا تاج پہنا کے اپنے ہاں مقام و مرتبے دے کے تمہاری آنکھوں کے سامنے کامیابیوں اور کامرانیوں سے ہمکنار نہ کروں تو مجھے رب نہ کہنا۔ یہاں اللہ نے جو قسمیں پیش کی ہیں ان کا انداز بڑا عجیب ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اندھیروں سے پہلے روشنی کا ذکر امید دلاتا ہے۔ سورج چڑھ کے طلوع ہو کے سر کی طرف بڑھ رہا ہو، ضحیٰ اور چاشت اور دوپہر کا ٹائم ہو، اس وقت کی جوان روشنی، دھوپ اور چاشت کی قسم میں گواہ بنا رہا ہوں، تم دیکھنا۔ واللیل اذا سجا، رات اپنی پوری سیاہیاں بکھیر دے اور اندھیرے چھا جائیں، مجھے رات کی سیاہیوں کی قسم، رات کی قسم، اس کے چھا جانے کی قسم۔ ما ودعک ربک وما قلی، محبوب یہ ہوائی دشمنوں کی اڑائی ہوئی ہے کہ ہم نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، یہ ہم آپ سے ناراض ہو گئے ہیں، نہ ہم نے چھوڑا ہے نہ ہم ناراض ہوئے ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، 3 ترجمے کیے ہیں مفسرین نے کہ آپ کی مکی زندگی کو ہم مدنی زندگی سے بہتر کر دیں گے، نہیں، مدنی زندگی کو مکی زندگی سے بہتر کر دیں گے۔ بعض نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ ہم آپ کی آخرت اس دنیا سے بھی بہترین بنا دیں گے، اور تیسرا یہ کہ آپ کا ہر آنے والا پل اور آئندہ کل گزرے ہوئے کل سے بہتر ہوگا۔ جو بھی مانا ہو، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، دنیا آج تانا دے رہی ہے کہ غریب ہے، مال نہیں، دولت نہیں، بیک گراؤنڈ نہیں، شاید شادی کے لیے، سرداری کے لیے یا دولت کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے، ہم آپ کو ان کے رحم کرم پہ نہیں چھوڑیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ محبوب آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور محبوب نے اس چیز کا اظہار بھی کیا کہ اذان سنو، جواب دو، درود بھیجو، میرے لیے اللہ سے مقام محمود کا وسیلے کا سوال کیجئے، اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ یہ مقام اس کے سارے بندوں میں سے صرف مجھے کو ملے گا۔ تم یہ کر کے دیکھو، میں تمہارے لیے قیامت کے دن کی شفاعت واجب قرار دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں الم یجد کا یتیما فآویٰ، یتیم مکہ، آپ کے آنے سے پہلے آپ کے باپ کو ہم لے گئے، اور دنیا میں باپ بڑا ظاہری سہارا ہوتا ہے، بچپن اچھا گزرتا ہے، جوانی اچھی گزرتی ہے، باپ پہرا دیتا ہے، سایہ بن کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، تو آپ کے پاس تو یہ کچھ نہیں،
یہی تو ہماری منشا ہے. ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ جن کو تم نے کمزور سمجھ لیا ہے ان سے زیادہ معتبر، طاقتور اور زور والا کوئی نہیں اللہ کی نظروں میں. اور انشاءاللہ ہمارا یہی موضوع اگلے جمعے میں بھی رہے گا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کہ دنیا کہتی تھی یار بڑا نرم دل آدمی ہے. جب مصلی کی بات ہوئی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اپنی زندگی میں اپنے مصلی کا وارث، یہ میرے پیغمبر کی تقسیم وحی سے آسمان سے فیصلہ ہوا، ابو بکر کو کہیے میرے مصلی کا وارث بنے. تو کمنٹس ہی آئے تھے بڑا نرم دل ہے، کمزور پہلو رکھتا ہے. تو اس سیٹ اپ کو چلا نہیں سکے گا. انشاءاللہ اگلی ملاقات میں آپ دیکھیں گے کہ جسے دنیا کمزور کہہ رہی تھی رب نے اس سے کتنے کام لیے. 2 سال 3 ماہ 10 دن کیسے زبردست انداز میں اس ہستی نے وقت گزارا اور کمال گزارا. لیکن آج آغاز کرتے ہیں امام الانبیاء سید الرسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ گوشے. یتیم مکہ آیا اور چھا گیا. میں اختصار سے اشارے کرنا چاہتا ہوں، تاریخ آپ لوگوں نے پڑھی سنی ہوئی ہے اور یہ سبق ہے کچھ لوگوں کے لیے جنہوں نے آج چاروں طرف شور بپا کیا ہوا ہے. کیا تھا اس دور کے تقاضے تھے پورے کر گیا. نہیں، دنیا کو قیامت تک کے لیے تعلیم دے گئے، تربیت دے گئے، زندگی کا سامان دے کے گئے. کامیابیوں سے ہمکنار ہوگا ہر وہ شخص جو ان سے جڑے گا. میں آپ کی زندگی کو یتیم مکہ کو دیکھتا ہوں. آپ کی زندگی کے موٹے موٹے جو پہلو ہیں وہ کچھ ایسے ہی ہیں کہ آغاز وحی ہوتا ہے، فترت الوحی آتا ہے، گیپ آتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ مشن خفیہ رکھتے ہیں. رشتہ داروں کو میسج دینے کا کہا گیا ہے. پھر حکم اترا ہے کہ قم فانذر وربک فکبر، کہ محبوب اب اٹھیے دعوت کو عام کر دیجئے. اعلانیہ دعوت جبل فاران سے ہوتی ہے. فاران وہ پہاڑی ہے جو بالکل باب صفا کے سامنے ہے. صفا پہاڑی کے بالکل ساتھ جڑی ہوئی. اب بیچ میں تھوڑا گیپ ہے، اسے دیکھا جا سکتا ہے. مخالفتیں شروع ہو جاتی ہیں. آپ دنیا کو ایک ہی میسج دیتے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم. میسج اتنا ہے. جس خطیب کی خطابت میں، دائی کی دعوت میں، مبلغ کی تبلیغ میں، منبر و محراب توحید سے کنارہ کشی جس نے کی ہے وہ پیغمبر کے مشن پہ نہیں ہے. ابتدا سے لے کے انتہا تلک، پہلے جملے سے لے کے، پہلے جملے اقرا بسم ربک الذی خلق سے لے کے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم سے لے کے آخری جملے الا ان للموت لسکرات لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا ان للموت لسکرات رب اعنی علی سکرات الموت الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. اور اٹھے ہوئے ہاتھ اللہم الرفیق الاعلی. ابتدا سے انتہا تک توحید سے جڑی ہوئی زندگی اور سیرت یتیم مکہ کی. مگر اس کی طاقت کو دیکھیے گا. مخالفتیں سہتی ہے، عداوتیں برداشت کرتی ہے، ظلم اور زیادتیاں اپنے ساتھیوں پہ آنکھوں سے دیکھتی ہے. یہ یتیم مکہ شیب ابی طالب میں بائیکاٹ دیکھتے ہیں.
حبشہ کی طرف ساتھیوں کی پہلی ہجرت دوسری ہجرت ہوتی ہے، ظلم و تشدد بڑھ جاتا ہے، کس سے چلتے رہتے ہیں۔ آئیے اللہ تعالیٰ جو گئے ہیں وہ ذرا ذہن حاضر کرے اور میرا رب ان کو وہ جگہ دکھائے جو نہیں دیکھ پائے۔ میں سب سے پہلے جب مکہ کی بستی کو دیکھتا ہوں تو یتیم کو یہاں سے وہ بنی سعد کی بستی میں بھیج دیا گیا ہے، قبیلہ بنی سعد ہے جہاں کی حلیمہ سعدیہ معروف ہے، وہاں سے واپس آتے ہیں، مکہ گواہ ہے، خیر جوانی چڑھتے ہیں، اللہ آپ کو جبل نور دکھائے غار ہرا، دیکھنا ضرور ایک دفعہ، فرض نہیں ہے، قرض سمجھیے گا۔ میرے محبوب نے عادت بنا لی تھی، اللہ نے دل میں محبت ڈال دی تھی کہ اس معاشرے میں دل نہیں لگتا، تھوڑا تنہا جائیں، ستو پانی لے کے گئے، جبل نور بھی گواہ ہے اور وہ غار ہیرا بھی گواہ ہے، وہاں آنے والے جبریل بھی گواہ ہیں اور پہلی وحی کی 5 آیتیں بھی گواہ ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ وہی گواہ ہے کہ یتیم مکہ کو چنا ہے اور جبل نور کی غار ہیرا میں چنا ہے، لیکن کمال نہیں ہو گئی، اس وحی کے بعد جس جگہ سے اعزاز ملا تھا میرے محبوب دوبارہ وہاں دیکھے ہی نہیں گئے۔ آپ نے 13 سالہ مکی دور میں، 10 سالہ مدنی دور میں وہاں وزٹ نہیں کیا، وگرنہ آج کی ہماری قوم ہوتی تو اس کو چلہ بنا کے، دلیل بنا کے، جگہ بنا کے پوج ڈالتی، مگر شریعت کا اپنا مزاج ہے اور یتیم مکہ کا اپنا انداز ہے۔ میرے محبوب غار ہیرا سے پیغام لے کے گھر آئے ہیں، گھر والی سیدہ خدیجہ گواہ ہے، یتیم مکہ ہے، باپ تربیت میں شامل نہیں ہے، مگر آج بیوی کو دنیا کا ایسا عظیم ترین شوہر ملا ہے کہ مشکل وقت میں بھی بیوی بول اٹھی، انک لتصل الرحم، صحیح البخاری ہے۔ آپ کلا واللہ ابشر، آپ کو کبھی کچھ نہیں ہوگا، گھبرائیں نہیں، زملونی زملونی دثرونی دثرونی، کہنے والے محبوب کو کمبل لحاف دے دیا گیا ہے، حوصلہ دے دیا گیا ہے، لٹا دیا گیا ہے، جب تھوڑی ہیبت کم ہوئی ہے، اٹھے ہیں تو کہا گیا ہے کہ محبوب آپ جیسے کردار جو رشتوں کو ملائیں، جو بوجھ اٹھائیں، جو بے روزگاروں کو کما کے دیں، جو مہمان نوازیاں کریں، جو مشکلات میں لوگوں کے کام آئیں، اگر یہی کردار ختم کر دیے گئے تو بچے گا کون؟ آپ دیکھیے ہوتا کیا ہے۔ حضرات بیوی گواہ ہے، پھر میرے محبوب کی بے شمار گواہیوں کے ساتھ دار ارقم گواہ ہے، جہاں ایک تو ہے نا ہمارے اسکولز، یہ بیسیکلی اس پہلی بیٹھک کا نام ہے، جناب ارقم کے گھر، وہاں پہ جو سارا سلسلہ چلا ہے وہ بھی گواہ ہے، فاران کی چوٹی بھی گواہ ہے، مکے کی منڈیاں اور عکاظ کے میلے گواہ ہیں، عتبہ و شیبہ، ابو لہب و ابو جہل گواہ ہیں کہ یتیم مکہ آیا تھا، ہم نے روڑے اٹکائے تھے، کمزور سا بچہ آیا تھا، دنیا لوارث سمجھتی تھی، ہم نے بھی سمجھا روڑے اٹکائے، مگر آسمان سے جو آواز آئی تھی الم یجد کا یتیما فآویٰ، غلبہ اسی کا ہوا، جیت اسی کی ہوئی۔ میں پھر اسی طرح بنی سعد کی وادی کو دیکھتا ہوں تو وہ بھی گواہ ہے، شیب ابی طالب کی جیل بھی گواہ ہے، جعرانہ کی سرزمین بھی گواہ ہے، وہ طائف کے پہاڑ اور اس کی وادیاں بھی گواہ ہیں۔
اور وہاں کی مٹی کی سرخی آج بھی گواہ ہے کہ یہاں یتیم مکہ آیا تھا، خون گرا تھا، پتھر لگے تھے، مگر اس نے اپنی یتیمی اور رب سے رابطے آتے ہوئے فرشتوں سے کہہ کے دو پہاڑوں کے بیچ قوم کو پسوایا نہیں تھا، ان کی امید پہ چھوڑ دیا تھا کہ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، انہیں میری قدر نہیں، قدر ہوتی تو میرے ساتھ یہ نہ کرتے۔ یتیم مکہ اس باغ میں جہاں آپ کو پانی کے گھونٹ دیے گئے ہوش میں آئے، خیر معاملہ بڑھ گیا، سنگین ہو گیا۔ ہجرت حبشہ اولیٰ بھی گواہ ہے، ثانیہ بھی گواہ ہے، لوگوں مینا کے میدان گواہ ہیں، بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ گواہ ہے۔ اس سے بڑی گواہی لینی ہے تو تھوڑا اور آگے بڑھیے، عرب کے 12 قبیلے گواہ ہیں، 12 قبیلوں کی 12 زہر میں بجھائی گئی تلواریں گواہ ہیں کہ رستہ روک دینا ہے، ٹوک دینا ہے، ٹکڑے کر دو، کاٹ دو، وجود ختم کر دو۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کا ڈی این اے ختم کرنے کے لیے نمرودی طاقتیں آئیں، یہاں پہ بو جہلی طاقتیں، بو لہبی طاقتیں تلواروں کو زہروں میں بجھا کے پلین کر کے میٹنگیں کر کے یہ سب گواہ ہیں، مگر علم یجد کا یتیمن فآویٰ ہی جیتتا ہے۔ اس جملے نے جو سہارے دیے، جو طاقت دی، جو مستقبل دکھایا، جو فیوچر پہ نظر رکھوائی، جو حوصلے دیے، جو اعتماد دلایا، جو رب پر یقین، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ایسا کی کوثر دیکھ ذرا، دیکھے ساغر مجھے کس لطف سے ساقی نے کہا، دیکھتے جائیے ابھی ہم تمہیں کیا کیا دیتے ہیں، کہاں کہاں سے نکالتے ہیں، کہاں کہاں پہنچاتے ہیں۔ حضرات میں تھوڑا آگے بڑھتا ہوں، میں غار ثور پہ جاتا ہوں، وہ بھی گواہی دے رہی ہے، کبھی قدم گننا چڑھتے ہوئے، جسٹ گننے کے لیے بڑے بڑے اہل تحقیق چڑھے، انہوں نے قدم گنے، ایک سانس میں چڑھنا مشکل ہو گیا، پونے گھنٹے کی چڑھائی۔ میرے محبوب اس غار کی بلندیوں پہ گئے، بلندیاں گواہ، اور طریق ہجرت مکہ سے مدینے کا 1-1 فٹ گواہ، جہاں جہاں پاؤں لگا ہے، قدم لگے ہیں، وہ بھی گواہ۔ کبھی موٹر وے، اس وقت جو طریق الہجرت ہے، موٹر وے کا موجودہ رستہ، اس سے نہ کبھی پیدل موٹر وے سے باہر نکلنا اور ذرا جگر اور دل رکھ کے اپنی جوانی کے ساتھ، عمر ہے اس وقت 53 سال، 53 ایج ہو، ساری چیزیں بنا کے مکے میں چھوڑ کے ان راہوں پہ چلے ہوں، اور جو کبھی چلا نہ ہو اسے چلنا پڑ جائے، ریشمی اور مخملی پاؤں ہوں۔ کبھی چیک کرنا ایام حج میں لاگے کیسے لگتے ہیں، تھوڑا سا چلنا پڑتا ہے، ایڑیاں کیسے دکھتی ہیں، کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ 420 کلومیٹر آج کی سیدھی موٹر وے پہ، اور وہ جو زگ زیگ جا رہا تھا، کہیں پہاڑ آ رہے تھے، کہیں صحرا آ رہے تھے، کہیں جھاڑیاں آ رہی تھیں، کہیں ویرانے آ رہے تھے، کہیں کھائیاں آ رہی تھیں، وہ بھی گواہی دے رہے ہیں۔ اور میں سراقہ بن مالک کے گھوڑے کو دیکھتا ہوں، یہ بھی دونوں گواہی دے رہے ہیں۔ اور وہ 100 اونٹ جو آپ کے سر کی قیمت لگا دی گئی تھی، میں ان کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ گواہی دے رہے ہیں کہ یتیم مکہ آیا تھا۔ دنیا نے دشمنی چلائی تھی، کمزور سمجھا تھا، ریٹ لگائے تھے، علم یجد کا یتیمن فآویٰ، کہنے والے نے بچا کے نکال کے چلا کے طریق ہجرت پہ ڈال کے قبا پہنچا دیا تھا۔ میں قبا کھڑا ہوتا ہوں تو قبا کا 1-1 مزرہ، 1-1 کھجور گواہی دیتی ہے، قبا میں مسجد قبا گواہی دیتی ہے۔ لوگوں قبا سے مدینے کا 3 کلومیٹر کا راستہ گواہی دیتا ہے، راستے میں وہ جمعے کا مقام، اور آج وہ مسجد جمعہ
وہ بھی گواہی دے رہی ہے۔ میں مسجد نبوی کے آج میناروں کو دیکھتا ہوں، ایئرپورٹ سے نظر آتے ہیں اور گواہی دے رہے ہیں۔ وہ وادی حقیق گواہی دے رہی ہے، ایک ایک چپا مدینے کا گواہی دے رہا ہے کہ یتیم مکہ آیا تھا، دنیا نے دبانا چاہا، رب نے کامیابیوں سے ہمکنار کر کے الم یجد کا یتیمن فآوا، کہاں سنبھالا، کیسے سنبھالا، کتنے قدم مضبوط کر دیے۔ بدر کی زمین گواہ ہے، احد کی پہاڑی گواہ ہے، لوگوں خندق کے وہ گڑھے گواہ ہیں، وہ حدیبیہ مقام گواہ ہے، خیبر کی کھجوروں والی زمین اور قلعے گواہ ہیں، یاروں وہ تبوک گواہ ہے، یہودیوں کا قبیلہ بنی نذیر گواہ ہے، یہ بنی قینقاع گواہ ہے، بنی قریظہ گواہ ہے، یہود بھی گواہ ہیں، مدینے کے منافقین بھی گواہ ہیں، اور پورے عرب کے مشرکین اور کفار بھی گواہ ہیں کہ یتیم مکہ آئے تھے۔ جائیے پورے سرزمین حجاز میں گھومی ہیں اور شام کی طرف نکلی ہے، تہامہ میں گھومی ہے، دیکھیے ایک ایک پتھر بھی گواہی دے رہا ہے کہ یتیم مکہ آئے تھے۔ پھر ساری دنیا کے خطے دیکھے گئے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جنت سے رب نے جنت کا ٹکڑا زمین پہ اتار کے، کیاری کو اتار کے، روضہ بنا کے، باغیچہ بنا کے میرے محبوب کے قدموں میں، کہ گھر سے نکل کے منبر تک آؤ، جنت میں چل کے آؤ، اور ان کی تدفین گواہ ہے، میرے محبوب کا روضہ اور قبر گواہ ہے، صدیق کی معیت گواہ ہے، یار غار کا یار مزار بننا گواہ ہے، سفر اور حضر کی گواہیاں مل رہی ہیں، اور عمر کی پوری عمر گواہ ہے، فاروق کا حق و باطل کا فرق گواہ ہے، اور وہ جگہ بتا رہی ہے کہ یتیم مکہ آیا تھا، عمر کو فاروق بنا گیا، ابو بکر کو صدیق بنا گیا، عثمان کو ذی النورین بنا گیا، علی کو حیدر کرار بنا گیا، اور عشرہ مبشرہ بنا گیا، اور سب کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بنا گیا، ایسا بنا کے گیا کہ رب ان کے زمین پہ چلتے ہوئے قدموں کی چاک کو جنت کی حوروں کی لوری بنا دیتا ہے۔ یہ ہے یتیم مکہ، علم یجد کا یتیما فآوا۔ ہمیں کہتے ہو ہم اس کو چھوڑ دیں؟ اس نے زندگی دعوت، ابلاغ، تبلیغ، محبت، دنیا کے بہترین لب و لہجے میں میٹھاس کے ساتھ میٹھی گفتار سے بات کی، مگر کہتے ہیں لاتوں کے بھوت بسا اوقات باتوں سے نہیں مانتے۔ جس بچے کو روٹی کا ٹکڑا توڑنا نہیں سکھایا، باپ تھا ہی نہیں۔ پتہ کیجئے، جس بچے کو لنگوٹ باندھنا نہیں کوئی سکھانے والا موجود تھا، اپنا خون کے رشتوں میں جب دنیا نے تلواریں نکال کے مدینے میں ہجرت کر کے ان کو چھوڑ کے بھی چلے گئے، نہ جینے دیا، بدر سجایا۔ میں تھوڑا سا غزوات سے آپ کا تعلق جوڑنا چاہتا ہوں کہ میرے محبوب کی قربانیاں دیکھنی ہیں تو ذرا پڑھیے۔ کہنا بڑا آسان ہے، 27 غزوے، ایک جگہ پھڈا لگ جائے نا کہیں بازار میں تو جان چھڑانی مشکل ہو جاتی ہے، تھوڑا سا رولا بن جائے، ایک دھرنا نکل آئے پرابلم ہو جاتی ہے، ایک جلوس نکل آئے مسائل بن جاتے ہیں۔ اور یہ جو نکلے ہیں آج، ان کے پاس تلواریں بھی ہیں تیز دھار، تیر بھی ہیں ترکش بھرے ہوئے، گھوڑے بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، اور پوری مہارت رکھنے والے سپاہی بھی ساتھ ہیں، اور پیچھے سے شیطان پوری طرح اکسا کے تیار کر کے سرداروں کو لا کے کھڑا کیا ہے۔ قالین لائے گئے ہیں، باقاعدہ قالین ساتھ ہے۔ وہ جو فارس سے، ایران سے اور شام سے، روم سے لائے جاتے تھے، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ،
گرمیوں اور سردیوں کے ماحول میں بچھائے جانے والے وہ ریشمی مخملی قالین وہ بھی ساتھ اٹھائے ہوئے ہیں. دنیا حیران ہے کیا کریں گے. ان کو پیچھے بچھایا گیا ہے, آگے قوم رکھی گئی ہے, اور ان کے ہاتھوں میں ڈفلیاں ہیں, طبلے ہیں, حسینائیں میک اپ کر کے بیٹھی ہیں اور داد دے رہی ہیں کہ جیت کے آؤ گے تو ماحول بنا دیں گی, سب تمہارا. ہار کے آؤ گے پیٹھ پھیر کے بھاگو گے, زندگی بھر منہ بھی نہیں دیکھو گے. ایسی داد. اور سامنے کون ہے؟ جن کی بیٹی گھر بیمار پڑی ہے. وہ بیٹی کہ جب ماں فوت ہوئی تھی تو یہ حبشہ میں تھی. آج زندگی اور موت کی کشمکش میں ہم ہوتے تو سارے پروگرام کینسل کر دیتے. نہیں بھائی کچھ نہیں ہوگا, میرے گھر میں یہ کیس ہے اور بڑا سیریس ہے. اور کون ہے؟ کسی کے پاس تلوار نہیں, کسی کے پاس تیر نہیں, کسی کے پاس سواری نہیں. اور باقی بات کہ جو میرٹ پہ پورے آنے والے جوان بھی پورے نہیں, چھوٹے چھوٹے بچے اپنے پاؤں اٹھا کے قد ذرا برابر کر کے وہ ساتھ میں شریک ہوئے. آسمان والے نے دکھانا تھا. عالم یجد کا یتیمن فآوا. انہوں نے سمجھا کیا ہے کہ محبوب آپ لڑ رہے ہیں, آپ کو بلایا جا رہا ہے تو لڑایا بھی آپ ہی کو جا رہا ہے. ہم اتاریں گے فرشتے, دنیا دیکھے گی. پھر اترے, دنیا نے دیکھا. 14 مختصر شہادتوں کے ساتھ بدر بپا ہوتا ہے, بدر بپا ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی 70 مارے جاتے ہیں, 70 قیدی کیے جاتے ہیں. دنیا کی کایا پلٹتی ہے, حیران کن نتیجہ نکلتا ہے. لیکن معذرت کے ساتھ ایک عرض کروں, میں ذرا غزووں کی ترتیب رکھ دوں کہ اسے پہلا سمجھا جاتا ہے, یہ پہلا ہے نہیں. اس سے پہلے بھی میرے محبوب کے غزوات, پہلا غزوہ غزوہ ابوا ہے. یہ کس کے لیے؟ آپ نے دین کے غلبے کے لیے, الہ کلمت اللہ کے لیے, حق کی حقانیت کے لیے جان کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیا کہ جان قیمتی نہیں ہے, ایمان قیمتی ہے. سبق سیکھیے گا, جان قیمتی نہیں, ایمان قیمتی ہے. میں نے پیار سے بھی سمجھایا ہے, محبتوں سے سمجھایا ہے, عقیدتوں سے سمجھایا ہے. ہر ویلیوز جو انسان کے لیے ہوتی ہیں ان کو اختیار کر کے سمجھایا ہے. دنیا مت سمجھے کہ اسلام تلوار سے پھیلایا اکیلا. یہ آخری انتہائی شکل تھی جب دشمن سر پہ چڑھا ہے اور گھر آیا ہے, کہیں جینے نہیں دیا. ابوا کا غزوہ, دوسرا غزوہ غزوہ بوات ہے, تیسرا غزوہ ذی العشیرہ گواہ ہے, اور چوتھا غزوہ غزوہ بدر الاولیٰ, یا جسے غزوہ وادی صفوان کہتے ہیں. یہ 4 غزوے بنیاد بنے تھے, پھر جا کے غزوہ بدر الکبریٰ لکھا ہے دوسرے نے. وہ جی مدینے میں مال کی کمی تھی تو کاروان جا رہا تھا, اس کو لوٹنے کے لیے چلے, اور ہمارے بھی اپنے ماشاءاللہ چوچے بولے اور انہوں نے کہا ہاں 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 بالکل ایسے ہی لگتا ہے. یہ نہیں دیکھا کہ وہ شام سے کتنا جنگی ساز و سامان اس قافلے میں جا رہا تھا, کانوائے تھی پوری. کل کو ہمارے ہی خلاف استعمال ہونا ہے تو حکمت عملی ہے, روکا جائے. خیر کاروان نکل گیا سمندر کے کنارے کنارے. وہاں سے بدر اتنی بلندی پہ ہے کہ ساحل پہ چلنے والے اونٹوں کی گردنیں نظر نہیں آتی. معاملہ ہوا, دنیا نے دیکھا, اللہ نے جیت دی. پھر اس کے بعد چھٹا غزوہ یہ غزوہ بنی سلیم ہے, اور 7واں غزوہ بنی قینقاع مدینہ منورہ میں ہوتا ہے. 8واں غزوہ غزوہ سویق ہے, اور پھر یہ سارے 8 غزوے دوسری ہجری میں ہیں. ہجرت کیا, ہجرت کے دوسرے سال 8 غزوے, 1-2 نہیں. پورا سال جد و جہد میں گزرا ہے. لوگ اٹیک کر رہے ہیں, حملے کر رہے ہیں, ستا رہے ہیں, جگہ جگہ پہ پریشان کیا جا رہا ہے. یہاں کہ یہ ٹک کیوں گئے ہیں, ان لوگوں نے ان کو جگہ کیوں دے دی ہے. پہلے حبشہ میں دانت کھٹے کروائے گئے,
اور والی حبشہ کو کہنے لگے یہ ہمارے بھگوڑے ہیں، واپس کیے جائیں۔ جو ہوا وہ بھی آپ سن چکے، اور یہاں بھی یہی کچھ تھا۔ خطوط لکھے گئے، یہود کو کہا گیا، منافقین مدینہ کو کہا گیا، باہر سے اپنے اٹیک کروائے گئے۔ حضرات 3 ہجری آتی ہے، 4 غزوے ہوتے ہیں اس میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا من، تن، دھن، جان، مال، یتیم مکہ آیا تھا۔ غزوہ ذی امر گواہ ہے، غزوہ بحران گواہ ہے، اور تیسرا غزوہ غزوہ احد گواہ ہے، اور چوتھا غزوہ اسی 3 ہجری میں غزوہ حمراء الاسد یہ بھی گواہ ہے کہ یتیم مکہ آیا تھا۔ دنیا نے بڑی طاقتیں، قوتیں، ہیبتیں، روب، دبدبے، بڑے ولولے، بڑے تنتنے کے ساتھ دانت پیستے ہوئے کاٹ ڈالیں گے، نہیں چھوڑیں گے، مٹا ڈالیں گے، اکھاڑ ڈالیں گے۔ ایک ہی جواب آیا، علم یجد کا یتیما فآویٰ۔ محبوب منظر تو دیکھو۔ حضرات 5ویں ہجری شروع ہوتی ہے، پھر 4 غزوے لگتے ہیں، بلکہ ابھی چوتھی رہتی ہے، چوتھا سال ہجری۔ یہاں بھی 4 غزوے ہوئے ہیں۔ غزوہ بنی نصیر مدینہ میں ہوتا ہے، دوسرا غزوہ ذات الرقاع ہے، تیسرا غزوہ بدر الصغریٰ، یہ 1 مرتبہ پھر بپا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ 10 صفر 4 ہجری بیر معونہ کا سریہ، میرے محبوب کی کمائی 70 قراء اور حفاظ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اتنی قربانیاں دے کے علم یجد کا یتیما فآویٰ۔ اس کا صرف ایک صحابی کا بول سناتا ہوں، سیدنا حرام ابن ملحان۔ مارنے والے 69 لاشیں گرا چکے ہیں، 69، اور پھر ان کو آفر کرتے ہیں کہ ابھی بھی موقع ہے۔ ایک دفعہ لات، منات، عزا، حبل، نائلہ، نصر، ود، سوا، یغوث، یعوق، ان میں سے کسی ایک کا صرف نام لے کے ترلا یا واسطہ ڈال دے کہ چھوڑ دو، ہم چھوڑ دیں گے۔ 69 لاشیں سامنے پڑے ہیں۔ میں نے بکرے کے سامنے بکرے کو ذبح ہوتے دیکھا ہے، میں مر جاتی ہے بکرے کی، 1 نہیں 2 نہیں۔ کاریوں پہ، حفاظ پہ انگلیاں اور زبانیں کھولنے والوں سننا، ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستاں میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے۔ سیدنا حرام ابن ملحان کو کتنی بڑی آفر ہے، بس ایک دفعہ نام لے دے، تجھے چھوڑ دیں گے، یاری دوستی ہے تیرے بڑوں کے ساتھ۔ کہنے لگے ادھر آئے ظالم، ہنر آزمائے، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے۔ یہ معذرت ناموں سے نہیں، تم کرو جو کرنا ہے، کر چکے ہو نا، دھوکہ دیا ہے نا، غدر کیا ہے، یہی ہے نا۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ علم غیب کی صفت ڈالنے والے میرے بھائیوں، آپ کو پتا ہو کہ باہر جو دوست میرے بچے کو لے کے جا رہا ہے، جا کے گلا دبا دے گا، میں دیکھوں گا کہ اگر آپ کو یہ علم ہو تو آپ اپنے بچے کو کیسے بھیجتے ہیں۔ اگر ماں کو پتا چل جائے نا میرا بچہ جو نہانے جا رہا ہے، یہ جو بچے گئے تھے ٹرپ پہ فیصل آباد کے ملت ٹاؤن سے، 120 کے لگ بھگ بچے، اگر والدین کو پتا ہوتا کبھی نہ بھیجتے کہ لاشیں واپس آنی ہیں، کبھی نہیں بھیجتے۔ فوجیوں کے بیٹے، بچے، اگر پتا ہوتا کہ آج یہ ہونا ہے تو اسکول کون بھیجتا؟ جن کو پتا ہے وہ نہیں بھیجتے۔ 9/11 کا واقعہ ہوتا ہے، یہودیوں کو علم تھا یہ ہم کرنے جا رہے ہیں، انہوں نے اپنا کوئی بندہ نہیں بھیجا۔ جناب علم ہو تو یہ باتیں نہیں ہوتی۔ آخری کو تیر لگتا ہے اور جگر میں لگتا ہے تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ فزت ورب الکعبہ، یتیم مکہ کمزور نہیں ہے، میں ان پہ ایمان لایا ہوں، تم سارے مار کے بھی ہار گئے ہو، ہم مر کے بھی جیتے ہیں۔ فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے اصلی رب کی قسم، یہ جو 360 ہے نا، تم نے جعلی بٹھائے ہوئے ہیں۔ 4 ہجری کی بات ہے، ابھی 4 سال رہتے ہیں مکہ فتح ہونے میں، اور یہ میسج دیا جا رہا ہے۔ ہمارے محبوب نے یتیم مکہ نے بتایا ہے اور حق بتایا ہے، یہ 360 لات، منات، عزا، حبل، یہ ان کا ڈیرا نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔
فزت و رب الکعبہ، کعبہ کے اصلی رب کی قسم، جیت ہماری ہے۔ آئیے آگے بڑھیے۔ اللہ تعالیٰ اگلا سال لاتے ہیں، یہ 5 ہجری ہے، اس میں بھی 4 غزوے میرے محبوب بپا کرتے ہیں، دین کے لیے، اسلام کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ غزوہ دومت الجندل، اسی طرح غزوہ بنی مستلق جسے المریسی بھی کہتے ہیں، غزوۃ المریسی، یہ حاضر ہے، اور اس کی سرزمین گواہ ہے کہ یتیم مکہ آیا تھا۔ پھر برداشت نہیں ہوا، پورے عرب قبائل ملے ہیں اور کہا ہے کہ ان کو گھیرو۔ میرے محبوب مشورے سے چلتے تھے، یتیم مکہ نے مشورہ کیا ہے، بتاؤ خبر ملی ہے؟ عرب کے سارے قبیلے مل کے آ رہے ہیں، اور لوگوں نے کہا ڈرو، قرآن نے تعبیر عجیب رکھی، لوگوں نے ڈرایا، وہ تمہیں پتھر کے زمانے میں لوٹا دیں گے، تمہیں مار ڈالیں گے، وہ تمہیں ختم کر دیں گے، وہ تمہاری نسل ختم کر دیں گے، وہ بیج ختم کر دیں گے، تمہارا ڈی این اے نہیں رہے گا، آج کی زبان میں ملیا میٹ کر دیے جاؤ گے، چند لوگ ہو، تھوڑے سے ہو، اتنی سی تو بستی ہے، اجڑ جاؤ گے، ڈر جاؤ۔ میرے محبوب نے مشورہ کیا، اور آج مشورہ دے رہے ہیں فارس سے آئے ہوئے جناب سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کا محبوب، ہمارے علاقے میں دشمن جب اٹیک کرتا ہے تو ہم گڑھے کھود لیتے ہیں۔ یہ حضرت سلمان فارسی کا ہی مشورہ ہے کہ آپ پاکستان کے اس سرحد پہ ایک نہر دیکھتے ہیں، بڑی مشہور زمانہ نہر ہے، نام بھی آپ کو آتا ہوگا۔ پھر اس کے بعد کھائیاں دیکھتے ہیں، پانی دیکھتے ہیں، دلدلیں دیکھتے ہیں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو مشورہ پسند آتا ہے۔ یتیم مکہ آج اپنے ساتھیوں کو لے کے مدینہ سے آنے والے متوقع راستوں کے اوپر خندق کھودتے ہیں۔ وہ وقت بھی آتا ہے، ایک پتھر کے اوپر 20 ضربیں لگائی گئی ہیں مگر وہ ٹوٹ نہیں رہا، اور خندق کھودتے ہوئے میں نے محبوب کو دیکھا نہیں، صرف تصور کی دنیا میں جا کے دیکھا ہے، پڑھا ہے۔ جب مدینہ رنگ روڈ بن رہا تھا نا، طریق دائری، لاہور کا آپ نے رنگ روڈ بنتے دیکھا ہوگا، فیصل آباد کا بھی جیسا ویسا ہے رنگ روڈ، آپ نے دیکھا ہوا گھوم پھر کے۔ پہاڑ تھے، پہاڑ، اور سخت ترین جبل سنا، اور پاس کوئی کرینے نہیں ہے۔ اور میں نے جب طریق دائری بنتے دیکھا، رنگ روڈ مدینے کا، میں نے پاکستان میں ہیڈ پنج نند کے اوپر پتھر توڑتے ہوئے دیکھا تھا، چھینی اور ہتھوڑا لے کے 100 بڑے ہتھوڑے مارے جاتے تھے، پھر جا کے کہیں وہ پتھر ٹوٹتا تھا، اتنا پکا پتھر لگایا گیا تھا۔ اس سے بھی پکے پتھر، وہ دڑ 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 کرتی مشینیں، وہ ہائیڈرالک سسٹم، کتنی کتنی دیر ان کے آگے پھالے اور منہ اور جو ہے وہ سنبے اور سوئے، وہ ٹوٹ جاتے تھے، پتھر نہیں ٹوٹتے تھے۔ مگر آج ایمان کی غیرت اور دولت اور یتیم مکہ، یتیم مکہ جنہیں صحیح طریقے سے ماں جی کا دودھ پینا بھی پورا نصیب نہیں ہوا، باپ کو دیکھنا نصیب نہیں ہوا، مگر اللہ کے فیصلے، علم یجد کا یتیمن فآویٰ، سارا عرب اکٹھا ہو کے آیا ہے، آ رہا ہے، آنے دو۔ ایک پتھر ایسا کسی سے بھی نہیں ٹوٹ رہا۔ اور حالت کیا ہے؟ یہ اسی موقع کا واقعہ ہے کہ عرب لوگوں کی، میں ویسے آج دل کر رہا تھا کہ جبہ پہن کے آؤں، اور وہ بس پتہ نہیں کیوں رہ گیا۔ عرب لوگ جب کام کرتے ہیں تو نیچے سے، ہمارا تو قمیض ہے نا ایسے آگے پیچھے ہو گیا، تو وہ ان کو پورا اکٹھا کر کے اوپر فولڈ کر کے گیرا دینی پڑتی ہے، ایک گیرا وہ۔ پھر کمر جو ہے جب جواب دیتی ہے کام کرتے ہوئے، جو لوگ مزدوری کرتے ہیں ان کو پتہ ہے، آپ اور میں کیا جانے، مزدوری کرتے ہوئے کمر کی حالت کیا ہوتی ہے، کیسے کھڑے ہوتے ہیں، بیلٹ باندھی جاتی ہے، ہمیں تو تھوڑی سی تکلیف ہو تو آنتیں گچھا نہ بنے، اکٹھی نہ ہوں، اس مقصد کے لیے ایک چپٹا پتھر لے کے اس کو اوپر رکھ کے اس کے اوپر کپڑا باندھا جاتا تھا، جسے بیلٹ باندھنا کہتے ہیں آج کے زبان میں۔
جو لوگ ویٹ اٹھاتے ہیں نا، آپ نے ان کو دیکھا ہوگا کہ کہیں جسم اور پٹھے پھٹ نہیں جائیں، بڑا کچھ انہوں نے اپنے آپ کو کور کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے۔ ہوا آتی ہے، کپڑا اڑتا ہے، پیٹ پہ پتھر نظر آتے ہیں اور حضرت جابر کی چیخیں نکل۔ کام تو سارے کر رہے تھے، محبوب بھی کر رہے ہیں، قربان نہ جاؤں؟ میرا رب چاہتا تو آسمان کے فرشتے کو بھیج کے کہتا ہے ایک پر مار چاروں طرف، کام برابر۔ بدر میں اتارے تھے، آج بھی اتارا جا سکتا تھا، لیکن کہا نہیں، دین قربانیاں مانگتا ہے، محنت مانگتا ہے، کاوش مانگتا ہے۔ یہ تھالی یا پلیٹ میں رکھ کے آپ کو مجھے ملا ہوا ہے نا، قدر نہیں، تبھی باتیں آتی ہیں، بانت بانت کی بولیاں بولتی ہے دنیا، کمنٹس پاس کرتی ہے۔ اللہ اکبر، وہی ہوا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ادھر پتھر کو توڑے، پوری دنیا حملہ کرنے پہ تیار ہے، اور آپ وہاں چنگاری نکلتی ہے اور آپ خوشخبری اپنی قوم کی امیدیں نہیں ٹوٹنے دیتے۔ کہ کیسر و کسرا کے کنگرے اور کنارے ٹوٹ گئے آج، اور پھر دنیا نے دیکھا علم یجد کا یتیمن فآوا، وہ گھر جا کے کھانا بناتے ہیں، یتیم مکہ کو جناب جابر آ کے کہتے ہیں محبوب چھوٹا جا پٹھورا ہے تے کچھ کھانا تیار ہے، تسی تے ایک دو ساتھی آ جاؤ۔ پھر جتنے خندق کھود رہے تھے وہ سارے ہی جاتے ہیں، اور رب برکتیں دیتا ہے۔ علم یجد کا یتیمن فآوا، جابر کا گھر بتاتا ہے، ہنڈیا بتاتی ہے، پرات بتاتی ہے کہ یتیم مکہ آیا تھا، برکتوں نے ڈیرے ڈالے تھے۔ حضرات پورے عرب کو میرے رب نے گھما کے، ہوائیں چلا کے، آندیاں چلا کے، اجاڑ کے بکھیر کے رکھ دیا۔ اکیلا غزوہ خندق، اور اس کی کیفیت اگر پڑھنی ہے تو کبھی تفسیر ابن کثیر میں، تفسیر ابن جریر میں، دیگر تفسیروں میں پڑھ کے دیکھیے۔ ایک صحابی کہہ بیٹھے، ایک بات کر بیٹھے، کہا بھتیجے بڑی آسانی سے تمہیں دین مل گیا، آج باتیں کرتے ہو، وہ خندق کا دن نہیں بھولتا جب کلیجے منہ کو آ رہے تھے، پوری دنیا میں اکیلے تھے، کوئی نہیں تھا، صرف رب کا آسرا تھا، اور اب بھی گئے، اب بھی گئے، اب بھی گئے، اب بھی گئے۔ رب نے کہا گئے نہیں، علم یجد کا یتیمن فآوا، یتیم مکہ کو بھیجا ہے، دنیا کو کرشمے دکھائیں گے۔ پھر جیت کس کی ہوتی ہے؟ تیرے رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا۔ ہوا اور آندھی چلائی، خیمے اکھاڑے، بھگائے۔ حضرات بیچ میں سے جو اندر کے ساتھی وعدے کر کے بھاگے تھے اور دھوکے دیے تھے، میرے محبوب نے وہیں سے کہہ دیا لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ، ہتھیار نہیں ڈالنے، رکنا نہیں، سب نے عصر جو ہے وہ بنی قریظہ میں پڑھنی ہے۔ یہاں میں ایک نقطہ احباب کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ فقہا دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، محبوب کے اصحاب بھی دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ جملہ ایک ہے، نص ایک ہے، عبارت ایک ہے، لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ، تم میں سے کوئی بھی عصر نہ پڑھے سوائے کہ بنی قریظہ میں پہنچ گئے۔ یہاں کچھ صحابہ نے کہا کہ مقصد یہ ہے فوری پہنچنا، تو عصر کا ٹائم راستے میں ہو گیا تو پڑھنی چاہیے۔ کچھ نے کہا نہیں، ہم وہاں جا کے ہی پڑھیں گے، کیونکہ محبوب نے کہا عصر وہاں پڑھو۔ بڑے بڑے فقہا اس دلیل سے گزرے، اپنے اپنے انداز میں بولے۔ ابن حزم بھی گزرے، ساری دنیا نے ابن حزم سے دشمنی دکھائی ہے۔ ابن حزم کا یہ جملہ میری محبتوں کا محور ہے، صرف ایک جملے پہ پوری دنیا کی کتابیں وار دوں۔ کہتا ہے اللہ کی قسم اگر ہم اس وقت زندہ ہوتے نا تو ساری دنیا جو مرضی کرتی، میں 100 سال کے بعد بھی پہنچتا یا جب بھی پہنچتا، جتنی مرضی مدت لگ جاتی، میں نے عصر جا کے بنی قریظہ میں ہی پڑھنی تھی، پہلے نہیں۔ میرے محبوب کا حکم تھا، نص ہے، جملے ہیں، الفاظ ہیں، دنیا کی اپنی سمجھ ان کو مبارک، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نص اور عبارت اور الفاظ مبارک۔ یہ ہوتی ہے عقیدت، یہ ہوتی ہے محبت، یہ ہوتی ہے اطاعت۔ اور یہ اللہ کبھی آپ کو موقع دینا نصوص کے ساتھ جڑ کے رہنے کا، تو کبھی ان کو دیکھیے گا جن کو دنیا وہابی کہتی ہے اور تانے دیتی ہے۔ نصوص کے ساتھ جڑی دنیا، یتیم مکہ کے منہ سے نکلے جملے نہیں گرنے دیے۔ بنی قریظہ یہ بھی
غزوہ ہوتا ہے، پھر چھٹی ہجری آتی ہے غزوہ بنی لحیان اور غزوہ ذی قرد، غزوہ حدیبیہ، 3 غزوے ہیں یہ۔ جو کچھ اس میں ہوا ڈیٹیل میں نہیں دے پا رہا، صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یتیم مکہ نے صرف گھر میں بیٹھ کے دعائیں کر کے مناجات کر کے یہ دین آگے نہیں پھیلایا، اس کے لیے سر توڑ کوششیں۔ جس نام سے آج دنیا ڈرتی ہے نا، دنیا، ساری دنیا مسلح کھڑی ہے۔ جس کے بارڈر کو دیکھ لو، جس کے جا کے اسلحہ خانے دیکھ لو، فضائیہ دیکھ لو، بحریہ دیکھ لو، بحری بیڑے دیکھ لو، میزائل دیکھ لو، جدید سے جدید اسلحہ دیکھ لو۔ اس وقت اگر کوئی میدان میں نہتے ہو کے بھی یتیم مکہ کھڑے تھے تو یہ یہی تھے۔ سبق دیا کہ جو تمہارا مشن تھا وہ کوئی اور لے گیا، اور تم نے یہ نام لینا بھی، جہاد کا نام لینا بھی چھوڑ دیا کہ حالات بڑے خراب ہیں۔ حالات سدا ہی خراب ہیں، کبھی ٹھیک نہیں رہے۔ غزوہ بنی لحیان آیا، غزوہ ذی قرد اور غزوہ حدیبیہ آپ نے سنا، پھر 7 ہجری 2 غزوے، غزوہ خیبر، غزوہ خیبر، اللہ آپ لوگوں کو خیبر دکھایا، وہاں کی کھجوریں دیکھنا اور مشکل ترین راستے دیکھنا۔ 1450 سال بیتنے والے اس قلعے کی آج بھی ہیبت دیکھنا جسے مرہب کا قلعہ کہتے ہیں۔ جان جوکھوں پہ لگا کے، حیدر کرار کے ہاتھ میں جھنڈا تھما کے، جب دنیا جیت دیکھتی ہے۔ اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کیا ہے؟ وہ اتنا عظیم انسان تھا، تعلیم میں، تربیت میں، تدریب میں، اخلاق میں، ایمان میں، جنت کا پروٹوکول دینے دلوانے میں زندگی گزری۔ یہ پھر بھی خاکے کیوں بناتے ہیں، چڑھتے کیوں ہیں، کارٹون کیوں بناتے ہیں؟ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ان کے وڈیروں میں یہاں سے یتیم مکہ گزر گیا تھا اور اپنا آپ منوا کے گیا تھا۔ کہا تھا نا کہنے والے نے کہ مانا نہیں گیا، منوایا گیا ہوں۔ الم یجد کا یتیما فآوا، یتیم مکہ ہم نے آپ کا اپنا آپ منوانا ہے۔ پھر 8 ہجری 4 غزوے لگتے ہیں، غزوہ موتا ہے، غزوہ فتح مکہ ہے، غزوہ حنین ہے، غزوہ طائف ہے، اور وہ منظر بھی آیا، وہ منظر آج بڑا بندے میں آ ہی جاتا ہے کہ یار کل ہم 313 تھے، رگڑے نکال کے رکھ دیے تھے۔ کیا خیال ہے؟ میں جب اس دفعہ انڈیا کا میچ سے پہلے بیانات سن رہا تھا نا تو بڑا مزہ آ رہا تھا، اور ساری دنیا کہہ رہی تھی پاکستانی ٹیم، پاکستانی ٹیم، بس ایسا۔ جب نکلا نا کچومر تو یاروں کو سلاد بھول گیا، اور پھر ہمارے اندر بھی بہت کچھ آیا، لیکن اللہ نے اچھا کیا، کرم ہے میرے مولا کا، اس نے ہمیں ورلڈ کپ نہیں دلایا، وگرنہ جو ہماری درگت بننی تھی اپنوں کے ہاتھوں، امید سے بڑھ کے کچھ ہو جانا تھا۔ اللہ ہر چیز کو لیول پہ رکھتا ہے، الحمدللہ، جہاں سے جتوایا الحمدللہ، جہاں سے ہروا دیا الحمدللہ۔ ہار ماننا بھی عظمت کی نشانی ہے۔ خیر، لگا ہے یہ فتح مکہ اور بڑے جیت کے ساتھ آج پوچھا کھڑے ہو کے میرے محبوب نے، بولو کیا سلوک کیا جائے؟ مار دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے؟ مار دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے؟ آج ان کو شرافتیں آ گئی، انت شریف ابن شریف شریف، او جی تہاڈی تے ساری پیڑھی شریفاں دی، تو ہی بڑے چنگے تے نیک لوگوں، معاف کرن والے ہو۔ پھر میرے محبوب نے اس جیت پہ اکھڑے ہوں سے پوچھا تھا، اور پھر کہا تھا اذهبوا، شریف ابن شریف کا جو حوالہ دے رہے ہو نا، یوسف بھی نبی، باپ یعقوب بھی نبی، باپ اسحاق بھی نبی، باپ ابراہیم بھی نبی، اور میرا جد امجد بھی وہی ہے، تو پھر میں بھی وہی کرتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کیا تھا۔ اذهبوا فانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، اسی بیت اللہ
کو جس کو میں نے رات کو جاتے ہوئے کہا تھا، آنسو بہاتے ہوئے کہا تھا، بیت اللہ دل تو نہیں کرتا تجھے چھوڑ کے جاؤں، مگر تیرے شہر کے باسیوں نے مجھے رہنے نہیں دیا، زندگی نے وفا کی، رب نے موقع دیا تو لوٹوں گا، دیکھنے آؤں گا۔ آج بیت اللہ بھی کتنے ناز میں تھا، کتنے ناز پہ تھا کہ کندھے پہ نواسہ علی ابنو ابی العاص سوار ہے، چوٹیں پڑ رہی ہیں، 360 کو گرایا جا رہا ہے، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یتیم مکہ کی زبان سے ادا کروایا جا رہا ہے، اور ساتھ میں کہہ دیا سنو جو اپنے گھر میں داخل ہو کے کنڈی مار لے کچھ نہیں کہنا، دروازہ بند کر لے، دھکا دے کے دروازہ نہیں توڑنا، جو میرے رب کے گھر میں آ جائے اسے بھی نہیں کہنا، جو میرے سب سے بڑے دشمن ابو سفیان کے گھر چلا جائے اسے بھی کچھ نہیں کہنا۔ یتیم مکہ، علم یجد کا یتیمن فآویٰ، آؤ نا، اوے نکلتے کیوں نہیں؟ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ وہ وادی بھی آئی، غزوہ حنین، بڑا فخر ہوا، اچھا لگا، آج تو ہم جیتیں گے۔ اللہ نے کہا اچھا، پہلے تم اپنی طاقتوں پہ جیتتے آئے ہو، تھوڑا ہم بھی بتا دیتے ہیں۔ ایک جھٹکا دلوایا کرو فرقہ، میرے محبوب اکیلے رہ گئے، کوئی تیر چلانے والا، کوئی نیزہ پھینکنے والا، کوئی تلوار کی دھار پہ کاٹنے والا، میرے محبوب کے بڑے بڑے کمال کے ساتھی کوئی بھی ساتھ نہیں رہا۔ اکیلے کو دیکھ کے، یہ قبیلے بڑے جنگجو تھے، بنی ثقیف اور بنی حوازن، ان کے دل میں جو خیال آیا اور اکڑ آئی تو محبوب نے اکڑ توڑ کے رکھ دی۔ پیچھے سہارے تھے نا یتیم مکہ کو، علم یجد کا یتیمن فآویٰ واللہ خیر حافظا، اللہ آپ کو ان سے بچائے گا، ان کی کیا طاقت ہے آپ کو کچھ کہیں۔ آپ نے بول بولا، تاریخ کے سینے پہ لکھ دیا گیا، کہا انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب۔ دینی پتہ پوچھنا چاہتے ہو تو میں رب کا نبی ہوں، اکیلا بھی رہ جاؤں تو نبی ہوں، جھوٹ کوئی نہیں۔ اور دنیاوی تعارف پورے ابرا کے ہاتھیوں اور ساتھیوں کے سامنے، جو میرا دادا جا کے اکیلا کھڑا ہو گیا تھا نا، میں اسی کا پوتا ہوں، انا ابن عبد المطلب، انا ابن عبد المطلب۔ خیر اللہ تعالیٰ نے 9 ہجری میں غزوہ تبوک، 11 ہجری میں آپ نے لشکر اسامہ روانہ کیا ہے۔ یوں آپ کی زیر قیادت 28 غزوے، جن میں قتال اور حرب ہوا 9 غزوات، پیشگی اطلاع جن میں دشمن کی ملی 7 غزوات۔ غزوات کا یہ سلسلہ 8 سال 2 ہجری سے 9 ہجری تلک چلتا رہا۔ سب سے زیادہ غزوے سن 2 ہجری میں 8 بپا ہوئے، ٹوٹل غزوات 27 یا 28 ہوئے، سریات 60 ہوئے، اور یہ ٹوٹل جہادی دفاعی کاوشیں 88، اور ان میں شہادتیں پیش کی ہیں صرف 259۔ مگر یار کو پھر بھی شکوہ ہے کہ اسلام زندہ نہیں ہوا، یہ کہیں بعد میں ہوگا جا کے۔ تو جڑیے، ان کی عزت اور محبت، عقیدت اور پیار، اتباع اس پیمبر کے ساتھ جڑنے میں ہی خیر ہے، وگرنہ کل بھی ان کے دشمن کامیاب نہیں ہو سکے تھے، آج بھی نہیں ہوں گے، آنے والے کل میں بھی نہیں ہوں گے۔ جیت کل بھی ان کی تھی، آج بھی ان کی ہے، اور آنے والے کل میں بھی انشاءاللہ ان کی ہے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ حضرات گرامی، اس موضوع کو لانے کے 2 بڑے مقصد ہیں۔ پہلا مقصد بھولی ہوئی تاریخ یاد کروانا کہ تیرا ماضی کتنا تابناک تھا، تیرا دل، تیرے گردے کتنے بڑے تھے، تیرا جگر کتنا مضبوط تھا،
اور آج تو کیا ہو گیا ہے، بات کرنا، بات کہنا۔ اور دوسرا سبب کہ جن ہستیوں کی پوری زندگیاں قربانیوں میں گزر گئیں، آج میرے یار کی تحریر بھی ان کے خلاف، تقریر بھی ان کے خلاف۔ نیکسٹ میں یار غار کا جو 2.5 سالہ لگ بھگ دور آ رہا ہے نا، آپ نے صرف اتنا 2-4 چیزیں پڑھی سنی کہ ایسے تھا ایسے تھا، بس گزر گیا۔ کیا کمال کی تبدیلی تھی، اور مدینہ اسٹیٹ نے، ریاست مدینہ نے اسلام کو کیسے عزت، کیسے رفعت، کیسے بلندی، کیسے مقام، کیسے مرتبے دیے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ انشاءاللہ العزیز اسے ہم دیکھیں گے۔ پہلے میرا دل کر رہا تھا کہ میں اسلام کا جو قانون ہے، اسلامک لا میں مسجد، اس کی اتھارٹی، اس کی ویلیو، اس کی جگہ اور اس کی ذمہ داری کس نے بنانی ہے، غلط جگہ، قبضے کی جگہ پہ بننا، اور پھر اس کے ساتھ سارے معاملات، ہمارا پاکستانی لا، فوجی لا، اور ان کا تقابل سامنے رکھا جائے کہ جو اس وقت اکیلے اکیلے بولی جا رہی ہے اور اس کے اوپر قوم اضطراب کا شکار ہے، تو حقیقت کھل کے آئے کہ ہمیں اپنے اصولوں کا خود ہی پتہ نہیں ہوتا ہے، جو جس کے من میں آتا ہے بولی جا رہا ہے، لکھی جا رہا ہے۔ تو ذرا سوچئے، کہیں مولوی کے نام پہ یا فرقے کے نام پہ آپ اسلام کے خلاف تو نہیں جا رہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ جیسے یہ سبق دیا جا رہا نا کہ اسلام کے نام پہ آپ پیٹ تو نہیں پال رہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ کہیں آپ کی زبان، آپ کا لب و لہجہ، آپ کی گفتار، آپ کے رویے، آپ کے جملے، آپ کا ایکشن، 4 دن کی زندگی ہے، اس کے بعد قبر سب کی ہے۔ جس نے اسلام کے نام پہ پیسہ کما کے پیٹ بھرا وہ بھی قبر میں جائے گا، اور جس نے اس کو ایشو بنا کے مولوی کے نام پہ اسلام کو گرانا چاہا یا اس کی علامات کو مٹانا چاہا، 4 دن کے بعد قبر اس کی بھی ہے، لیکن فیصلے اور نتیجے عمل پہ ہونے ہیں۔ لہٰذا اپنی آخرت گوا کے مت جانا۔ اللہ نے طاقت دی ہو تو طاقت کے نشے میں گم نہیں رہتے۔ میرا رب بڑے بڑے کمزوروں کو بڑی طاقتوں سے نواز کے تاریخ کو ادھر سے ادھر کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ریاض بھائی تشریف لائے ہیں، ان کی اہلیہ ابھی آپریشن ہو کر کے ہی ہاسپٹل سے گھر پہنچی ہیں، اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ ایک اسی طرح اور بھی دعا کا کہا گیا ہے کہ والد کا بائی پاس ہوا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں پوری صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اور طاقتوں کے ساتھ اپنے گھر میں لوٹائے، اور ان کا سایہ بچوں پہ قائم و دائم رکھے۔ اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفائے دے۔ میرا رب میرے وطن عزیز کی حفاظت فرمائے۔ اللہ اسلام اور اس کے شاعر اور اس کی علامات، اللہ اس کے محافظ پیدا کرے، اور صحیح معنوں میں اس کے نگران اور پہرے دار اور پاسبان ہمیں عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔